بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان کی تربیت نہیں ہوتی ہے یا ایک ایسا آلودہ معاشرے میں انسان رہتا ہے تو انسان سے بہت سارے گناہ اور خدا کی معصیت ہو جاتی ہے۔ البتہ معصیت حرام ہونا اپنی جگہ پر، جب اس سے ایک معصیت آمیز کام سرزد ہوتا ہے تو اس کو کچھ احکام بھی ہوتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں آج کچھ گناہوں کے احکام کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلا گناہ لیواط ہے۔ لیواط سے مطلب یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ، کیونکہ ایک شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں، لہٰذا اس قبیح لفظ کو میں اس طرح سے صراحت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ لیواط کا مطلب یہ ہے مرد کا آلے تناسل دوسرے مرد کے مقعد میں داخل کرنے کو لیواط کہا جاتا ہے۔ لیواط کے کچھ احکام ہیں۔ ایک، لیواط ایک گناہ کبیرہ ہے، لہٰذا اس کے بعد توبہ کرنا واجب فوری ہے۔ لیواط تمام مذاہب بلکہ تمام ادیان سماوی کے ہاں حرام ہے۔ دو، لیواط کرنے والے یعنی فاعل کے ساتھ لیواط کرانے والے مفعول کی ماں، بیٹی اور بہن کی شادی ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ تین، لیواط کرنے والا اور کرانے والا اس عمل کے ارتکاب کے وقت بالغ ہونے کی صورت میں ان کی سزا اعدام یعنی پھانسی ہے، لیکن اعدام کی نوعیت کس طرح سے اس کو قتل کیا جائے، اس قتل کرنے کی نوعیت کے بارے میں 5 صورتیں ہیں۔ ایک، حاکم شرع یا قاضی یا جس کو ہم جج کہتے ہیں، جج اس لیواط کرنے والا یا فاعل یا مفعول کی گردن اڑا دے۔ دو، ان کو آگ میں جلا کر راکھ کر دے۔ تین، پہاڑ سے نیچے گرا دے۔ چار، ان کو سنگسار کر دے۔ پانچ، اس کے اوپر دیوار گرا کر ان کو ختم کر دے۔ یہ لیواط کے گناہ اور اس کے احکام اور اس کی سزا ہے۔ اسی طرح جب معاشرہ انسانی اور اخلاقی اصولوں کے مطابق نہیں چل رہا ہو بلکہ بہت آلودہ ہو گیا ہو تو ایک اور گناہ بھی انسانوں کے درمیان رائج ہوتا ہے، وہ یہ ہے ہم جنس پرستی کی خواتین کے درمیان۔ مثلا ایک عورت کا اپنے اندام نہانی کو دوسری عورت کے اندام نہانی سے رگڑنا، یہ اس کے احکام۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کے بعد توبہ کرنا واجب ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ مصاحقہ کہتے ہیں، مصاحقہ کرنے والی دونوں عورتوں پر 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ ایک تیسرا حکم یہ ہے کہ مصاحقہ کرنے والی عورت پر خدا کی طرف سے لعنت کی گئی ہے۔ تو یہ بہت ہی انسانیت بلکہ حیوانیت سے گرا ہوا ایک گناہ ہے، کیونکہ آپ حتیٰ حیوانوں کے درمیان بھی کوئی مذکر پہ چڑھتے ہوئے یا کوئی مؤنث پہ سوار ہوتے ہوئے آپ نہیں پائیں گے۔ جب انسان انسانی منزل بلکہ حیوانی منزل سے گر جاتا ہے تو ہم جس گرائی کے اس گناہ میں اور اس دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ احکام بھی اور یہ سزا بھی اس کے لیے ہے۔